نماز یہ دین کا ستون ہے، اور دین اگر کوئی بندہ نماز کو چھوڑتا ہے تو یہ نماز کا چھوڑنا اور جان بوجھ کر چھوڑتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے نماز کو چھوڑ دیا تو یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے کفر کیا۔ اتنا سخت، آپ دیکھیے کتنے سخت الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا تو اس نے کفر کیا۔ یہ کتنی سخت وعید اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح البتہ علماء کرام نے الگ الگ طور پر کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا تو اس نے کفر کر لیا، کفر کو اختیار کر لیا، ایسا شخص واجب القتل ہے۔ یعنی ایسا شخص کیونکہ جان بوجھ کر اس نے نماز کو چھوڑ کر مرتد وہ بندہ ہو گیا ہے، اسلام کو اس نے ڈھا دیا ہے، اس لیے ایسے بندے کو اگر اسلامی گورنمنٹ ہوگی تو وہ قتل کر دے گی۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کچھ نرم پہلو اختیار کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو قتل تو نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نماز جان بوجھ کر اس نے جو چھوڑی ہے اس سے وہ کافر تو نہیں ہوا، البتہ کفر کی دہلیز پر وہ پہنچ گیا ہے۔ کیونکہ یہ جو نماز ہے نا، نماز یہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ بھائی ایک کافر ایک مومن، ان دونوں میں جو امتیازی چیز ہے جس سے دونوں کے درمیان ایک امتیاز ہو سکے، فرق ہو سکے، تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ نماز کے ذریعے سے ہوگا۔ ایک مومن اور کافر کی شکل و شباہت بھی ایک جیسی ہوتی ہے، دونوں کی دو آنکھیں ہوتی ہیں، دونوں کے دو کان ہوتے ہیں، دونوں کی ناک بھی ہوتی ہے۔ ایک شکل و شباہت کے اعتبار سے عقیدہ تو دل کی چیز ہے نا، لیکن اس کے عقیدے کا اظہار نماز کے ذریعے سے تو ہوگا۔ اس لیے یہ جو نماز ہے کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے، یعنی اس کے ذریعے سے یہ بارڈر ہے، اس کے ذریعے سے کفر اسلام کی پہچان ہوتی ہے، ادھر کفر ہے ادھر اسلام ہے، یہ بیچ میں کہ نماز ہے۔ نماز اگر کسی بندے نے نہیں پڑھی سیدھا کیا کفر میں پہنچ گیا وہ۔ تو البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کفر کی دہلیز پر پہنچ گیا لیکن کافر نہیں بنا ہے وہ۔ تو ایسے بندے کو اگر اسلامی گورنمنٹ ہوگی تو اس بندے کو قید خانے میں ڈالا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ توبہ کر، آئندہ تو جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑے گا۔ جب تک کہ وہ بندہ توبہ نہ کر لے اس وقت تک اس کو قید خانے میں رکھا جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے۔ تو دیکھیے نماز کو جو چھوڑنا ہے یہ بہت ہی بدترین جرم ہے، بدترین گناہ ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔